الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد فوراً ہی حج کے مہینے شروع فرما دے. رمضان میں جب اللہ کو انسان راضی کرتا ہے تو پھر اپنے دربار میں آنے کی اجازت مل جاتی ہے. اگرچہ سب لوگ نہ جائیں، چند لوگ جائیں، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے الحجاج وفد اللہ، تمام حاجی بطور وفد کے اللہ کے پاس جاتے ہیں. وفد وہ ہوتا ہے جو پوری قوم کی طرف سے جاتا ہے، پوری قوم کی نمائندگی کرتا ہے. لہٰذا وہ جو مانگے گی وہ ان کو ملے گا، جو سفارش کریں گے قبول کی جائے گی. اس لیے اگر کسی ملک سے، کسی علاقے سے چند لوگ بھی چلے جاتے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ پوری قوم چلے گئی. اس لیے وفد اللہ فرمایا، چاہے اس کی نیت نہ ہو، چاہے وہ اکیلا ہی آیا ہو اور اس میں دین بھی ملا ہو، لیکن اللہ اس کو بطور وفد کے لیتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں علاقے کی نمائندگی کے طور پر آیا ہے. لہٰذا اس پوری قوم پر فضل فرماتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو عید کی نماز ہے، بقرعید کی جو نماز ہوتی ہے، وہ اسی شکرانے میں ہوتی ہے کہ بھائی کچھ لوگ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، لہذا پچھلے لوگ شکریہ ادا کریں. اور حاجی وہاں قربانی کرے گا، تم یہاں قربانی کرو. یعنی حاجی کے ساتھ اب یہ دیکھیں، غور اگر کریں ہم اس بات پر کہ ہم لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں اور چند لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، ہمیں بھی تشبہ بالحجاج اختیار کرنے کا حکم ہے کہ تم بھی حاجیوں کی طرح ہو جاؤ. لہذا 10 دن تک اپنا بال کاٹو، نہ ناخن کاٹو، نہ کوئی ایسا کام کرو. یعنی جیسے احرام کی حالت میں پابندیاں ہوتی ہیں، ان میں سے یہ پابندیاں جو ہے بال کاٹنے کی اور جو ہے وہ ناخن کاٹنے کی، یہ پابندیاں تم رکھو جب تک کہ تم 10 تاریخ کو قربانی نہ کر لو. جب تم قربانی کرو تو یہ تشبہ بالحجاج ہے کہ بھائی تم پر، اور جو عید کی نماز ہے وہ ان کا شکرانہ جو تم میں سے ہم حج پر لے کے گئے ہیں، تو تم پر بھی شکرانہ واجب ہے کیونکہ وہ تمہاری طرف سے بطور وفد کے گئے. اس لیے ذی الحجہ کے مہینے شوال سے شروع ہو جاتے ہیں. زیادہ شوال کے مہینے میں اگر کوئی آدمی حج کا احرام باندھے تو معتبر ہے بس. اس لیے شوال میں جو آدمی عمرہ کرے گا اور پھر حج بھی کرے گا تو حج تمتع ہوگا. ورنہ رمضان میں اگر عمرہ کیا ہو یا پہلے ربیع الاول میں عمرہ کیا ہو اور پھر حج کرے تو حج تمتع نہیں. حج تمتع وہ ہوتا ہے جس میں دونوں حج کے مہینوں میں 2 عبادتیں کی جاتی ہیں اور اس پر بطور شکرانے کے
جو ہے ایک دم ہوتا ہے، ایک بکرا ذبح کرنا ہوتا ہے جس کو دم شکر کہتے ہیں، اس لیے اس میں سے وہ خود بھی کھا سکتا ہے، دوستوں کو بھی کھلا سکتا ہے قربانی کی طرح، یہ دم شکر ہے۔ ایک وہ دم ہوتا ہے جو بطور جنایت کے، کوئی غلطی ہوئی، خوشبو لگا لی، پورے ہاتھ پر خوشبو لگا لی، دم دو بھائی، ترتیب آگے پیچھے کر دی، دم دو بھائی، رمی چھوڑ دی، دم دو بھائی، مینا چھوڑ دیا، دم دو بھائی، یہ دم جرمانے کے طور پر ہوتا ہے، اس میں سے دینے والے کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، غریب غربا کھائے۔ لیکن حج تمتع میں جو انسان کرتا ہے یہ دم شکر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ حج کے مہینوں میں دو عبادتوں کی توفیق مل گئی۔ اب بتائیے کہ ذی الحجہ میں بھی اپنے رمضان میں عمرہ کر رہا ہے اور حج میں جا رہا ہے، وہ شمار نہیں کر رہے، کیونکہ حج کے مہینے شوال سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر شوال میں عمرہ کرتا ہے، ذی القعدہ میں عمرہ کرتا ہے، یہ عمرہ حج کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور وہ حج تمتع بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ہاں ان کے ایک شاگرد تھے ابو جمرہ، حضرت عراق چلے گئے تھے، عراق میں کوفہ یا بصرہ میں کہیں رہتے تھے، یہ بغداد تو بہت بعد میں بنا ہے، پہلے دو شہر مشہور تھے، کوفہ اور بصرہ، تو حضرت وہاں رہتے تھے اور یہاں فارسی زبان تھی۔ بعد میں صحابہ کرام کے قدموں کی برکت سے یہ سارے علاقے عربی بولنے لگے۔ صحابہ کرام نے جو اہم کام کیا کہ جہاں بھی گئے اور ٹھہرے، آپ نے وہاں پر قرآن کی زبان کو رواج دیا۔ حالانکہ ان کی زبان عربی نہیں ہے، نہ مصر کی زبان عربی تھی، قبطی زبان بولتے تھے، نہ لیبیا کی زبان عربی تھی، نہ عراق کی زبان عربی تھی، نہ تیونس کی زبان عربی تھی، نہ مراکش کی زبان عربی تھی۔ اب سارے علاقوں میں عربی بولی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام وہاں گئے اور ان کو سب عربیت میں بدل دیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی سندھ میں عربی بولی جاتی تھی، سندھ میں عربی، کیونکہ صحابہ آئے تھے محمد بن قاسم کے ساتھ، صحابہ کی جماعت ہے، انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ زبان کیا قرآن کی زبان سیکھو تو تمہیں قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا، قرآن کی زبان۔ جب آپ اردو پڑھ کر آئے ہو، اب میں اردو میں تقریر کروں، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو عربی بولتے ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہے، ہاں تفصیلات الگ بات ہے، اس کے لیے علم سیکھنا ہوتا ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں تو انسان سمجھتے ہیں۔ اب ائمہ حرمین عربی خطبہ دیتے تو عرب لوگ سمجھ رہے ہوتے، متاثر ہو رہے ہوتے، کوئی رو رہا ہوتا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کی سندھ میں بھی عربی بولی جاتی ہے، لیکن جب عباسی لوگ آئے اور عباسیوں نے حکومت قائم کرنا چاہی تو پھر وہاں کے لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی، بس انہوں نے پہلا کام یہ کیا ان فارسیوں نے کہ عربوں کو ختم کیا اور عربی ختم، فارسی رائج کر دی، پورے سندھ میں پھر فارسی رائج ہو گئی، عقائد بھی تبدیل ہو گئے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی۔ بہرحال تو صحابہ اکرام کی یہ بڑی عجیب، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ ابو جمرہ جو تھے، ابو جمرہ یہ ترجمان تھے، کیونکہ وہاں فارسی ہوتی تھی، تو جب بھی کوئی سائل آتا تو یہ ترجمہ کیا کرتے تھے۔ تو ایک بار اس نے کہا کہ حضرت میں نے حج پر جانا ہے، آپ مجھے تلقین فرمائیں میں کون سا حج کروں؟ فرمایا کہ حج تمتع کرنا، میں نے پہلے عمرہ کرنا اس کے بعد حج کرنا۔ انہیں خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں یہ ابو جمرہ نے آ کر سنایا کہ جب میں نے حج کر لیا تو ایک فرشتہ آیا، انہوں نے فرمایا کہ عمرۃ متقبلۃ وحج مبرور، کہا کہ تیرا عمرہ قبول ہو گیا اور اللہ نے تیرے حج کو حج مبرور بنا دیا۔ حج مبرور سب سے اونچا حج ہوتا ہے، حج مبرور سب سے اونچا حج ہے، ایک ہوتا ہے حج مقبول، ایک ہوتا ہے حج مبرور۔ حج مبرور وہ ہے کہ جس میں کوئی انسان سے جنایت اور غلطی نہیں ہوتی اور پھر وہ اللہ کا قبول بھی ہو جائے، اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اور حج مقبول جس میں کچھ غلطی ہو جائے اور پھر اس غلطی کا وہ مداوع کر لے، دم دے دے یا جو کچھ بھی ہے اس پر جو جرمانہ ادا کر دے اور پھر اللہ اس کو قبول فرمائے، یہ حج مقبول ہوتا ہے۔ لیکن اونچا جو درجہ ہے وہ حج مبرور کا ہے۔
اس لیے پیغمبر السلام نے بر الوالدین کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کو افضل قرار دیا، جہاد فی سبیل اللہ کے بعد حج مبرور، حج مبرور۔ اس لیے حج کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے، بوڑھوں اور بچوں کے لیے جہاد کے برابر قرار دیا ہے۔ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا حاجی، مجاہد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے وہ۔ لہذا مجاہد فی سبیل اللہ کو جو اجر ملتا ہے، آپ نے تبلیغ نصاب میں پڑھا ہوگا، 49 کروڑ تک چلا جاتا ہے۔ مختلف حدیثوں کو ملانے کے بعد وہ جو اجر ملتا ہے وہ حاجی کو ہر عمل پر واپسی تک ملتا رہتا ہے، کیونکہ یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ یہ جہاد کے لیے گیا ہے۔ امام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں جہاد میں جایا کروں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ اماں میں بڑا جوش جذبہ تھا، نے فرمایا جہاد کن الحج، تمہارا جہاد حج ہے۔ بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حجۃ الوداع ہوا، حجۃ الوداع کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چلے گئے، اسی سال کے ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجۃ الوداع کے بعد اپنی وفات تک، جو کہ 65 سال کی عمر میں ہوئی ہے، آپ نے کبھی کوئی حج ناغہ نہیں فرمایا، کیونکہ جہاد کن الحج، تمہارا جہاد حج ہے، تمہارا جہاد حج ہے۔ 48 تقریباً حج ملتے ہیں آپ کی زندگی میں، 47 یا 48 حج فرمایا۔ آج بعض بے عقل اور بے وقوف کہتے ہیں جی یہ پیسہ غریبوں کو تقسیم کر دو۔ بھائی تم غریبوں کو، جو تم غریبوں پر رسومات میں، مہندیوں پر، بوٹی پارلوں پر تم خرچ کرتے ہو، بہت پیسہ خرچ کرو نا، عبادت کی تمہیں عبادت نظر آتی ہے، تمہیں عبادت نظر آتی ہے، یعنی عجیب بات ہے، اسلام میں عبادت مظلوم ہے۔ قربانی کا آئے گا، ابھی کتنی جغادری کہیں گے کہ قربانی کی ضرورت نہیں، غریبوں میں تقسیم کر دو، لیکن کوئی یہ نہیں لکھتا بھائی ولیمے میں اور اس میں شادی بیاہ میں اتنا خرچہ نہ کرو، وہ غریبوں میں کوئی نہیں لکھتا۔ عبادات پر یہ یاد رکھو، یہ سب شیاطین کے ایجنٹ ہیں، یہ وہ ہیں جن قرآن نے کہا یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وہ لوگ ہیں، شیطان ہیں جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور بڑا اس کو بنا کر اور ایسے ایسے واقعات بیان کر دیں گے، ایسا ہو گیا تھا، اس نے ہاتھ میں نہیں گیا، پیسے دے دی، فلاں ایسا کرنا تھا، ایسے کر دیا، تو ہم متاثر ہو جاتے یار بات تو ٹھیک ہے بھائی، بات یہ نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے عبادت کے اپنا مقام رکھا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا اپنا مقام رکھا ہے، اور عجیب بات ہے جو عبادت کرتا ہے وہی انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتا ہے۔ جو عبادتیں نہیں کرتا، جو نمازی ہوگا وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے، جو روزے رکھتا ہے وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے، جو قربانی کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے، جو حج کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے۔ یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا تعلق بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو عبادت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے وہ نماز روزے کے قریب بھی نہ جاتا ہو زکوٰۃ دیتا ہے، آپ کو بہت کم الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا، ورنہ اگر نماز روزے دین سے تعلق نہیں ہے تو زکوٰۃ جانتا بھی نہیں ہے کیا ہے؟ وہ 3 آدمی تھے نا، تیجی زکوٰۃ دینی ہے، کیسے زکوٰۃ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ایک نے کہا جی میں تو دائرہ لگا لیتا ہوں اور ایسے پیسے ڈالتا ہوں جو دائرے کے اندر آ جائے، اللہ کے جو باہر نکل جاتے میرے، اور پھینکتے اس انداز میں تھا کہ اکثر باہر ہی نکل جاتے۔ دوسرے نے کہا وہ ذرا آگے سمجھدار تھا، ان کا میں لین لگاتا ہوں جو دائیں گر جائیں اللہ کے، بائیں گر جائیں میرے۔ اور تیسرے نے کہا کہ بھائی اللہ تو عرش اوپر ہے، اللہ اوپر ہے، لہٰذا میں پھینکتا جو اوپر چلے جائیں اللہ کے، جو نیچے گر جائے میرے۔ یہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آج لوگ چند پیسے بس یہ زکوٰۃ کے لے لو، ایسا نہیں ہے، روپے کا حساب کرنا ہوتا ہے، روپے کا حساب، کتنی آئے کتنے گئے، جس دن نصاب ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے اس وقت ہر چیز ایکوریٹ ہونی چاہیے۔ پیسہ پائی اللہ کا حق ہے، یہ غریبوں کا آپ کا پیسہ ہے ہی نہیں، یہ غریبوں کا حق ہے۔ اسی طرح عشر کا معاملہ ہے، پورا تول۔ ہاں تو تم جو ہے منڈی میں لاتے ہو وہاں تو ایک ایک دانہ تولتے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کے دینے کا مسئلہ ہے کہتے کہ بس کچھ دے دیا اس کے اندر چوچر ہو گیا، ایسے تھوڑی عشر ادا ہوتا ہے۔ حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو دیا ہے۔
تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو عبداللہ ابن عباس بڑے خوش ہوئے جب سنا کہ بھی میری جو رائے تھی اس پر اللہ نے اس کو حج مبرور بھی اور عمرہ متقبلہ عطا فرمایا. اور نے فرمایا تم میرے پاس رہو. جب میری فصل آئی تو حضرت کے پاس زمینیں تھیں. یاد رکھو حضرات صحابہ کرام کیونکہ جہاد کیا تھا تو جہاد میں مال غنیمت میں زمینیں آئی تھیں. زمینیں آئی تھیں. اکثر جو مجاہدین تھے ان کے پاس زمینیں تھیں. عبداللہ بن عباس کے پاس بھی زمینیں تھیں کافی. تو اس کی جب وہ فصل آتی تھی تو کہا میری جب فصل آ جائے گی تو میں بطور ہدیہ کے تجھے دوں گا کیونکہ تو نیک انسان ہے. حالانکہ نوجوان بچے تھے کہ وہ نیک انسان ہے کہ جس کو دنیا میں بشارت مل گئی کہ تیرا حج مبرور ہے. اور حج مبرور کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. بعض حدیثوں میں آتا ہے حج مبرور والے پر قیامت کے دن جتنے لوگ بھی مقدمات کریں گے یا اس کے حقوق کی بات کریں گے اللہ فرمائیں گے میں سب کے حق ادا کروں گا. میرے اس حاجی کو تم چھوڑ دو کیونکہ یہ میرے گھر کی زیارت کر کے آیا ہے اور ہم نے اس کے حج کو قبول کیا ہے. اور حج مبرور کا بدلہ لیس لہ الجزاء الا الجنہ. اللہ فرماتا اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے. تو ہم نے اس کو جنت دینی ہے اور تو نے مقدمہ کیا ہے لہٰذا اس کو بھی راضی کر دیں گے اور اس کو بھی جنت میں بھیج دیں گے. سبحان اللہ. حج مبرور کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. اس لیے حج مبرور مانگا گیا کہ اللہ ہمارے اللہم اجعل حجنا مبرورا. دعا ہے جگہ جگہ پر مانگی جاتی ہے. میرے دوستوں تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی حج کے مہینے شروع کر دی. فوراً ہی کہ تم پاک آئے تھے پاک رہو. دادا یہ پاکیزگی صرف رمضان تک نہیں تھی. اس کو قائم رکھو. ہر آنے والا مہینہ محترم ہے. یاد رکھو ذوالقعدہ ذوالحج محرم یہ تینوں مہینوں کو اشر حرم قرار دیا اور رجب کو اشر حرم قرار دیا. آپ نے فرمایا جو شعبان اور جو ہے جمادی الثانی کے درمیان ہے رجب پر میں یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں اور اس حرمت کے مہینوں میں حج ادا ہوتا ہے. حالانکہ حج صرف 5 دن ادا ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ کو حاجی نکلتا ہے اور 12 کو اپنا سارے کام سے فارغ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 5 دنوں کے احترام میں 2.5 مہینے تک کا تقریباً پورے عرصے کو ذی الحجہ قرار دے دیا. کیونکہ جتنی بڑی کوئی اہم عبادت ہوتی ہے جس طرح اسی طرح اس کا شروعات ہوتی ہے. آپ نماز تو 5 منٹ میں پڑھ لیتے ہو لیکن اللہ نے وقت کو کتنا طویل کر دیا کہ فجر کے بعد اتنے گھنٹے ظہر کے بعد اتنے گھنٹے. کیونکہ جتنی بھی کوئی چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے گورنر ہاؤس جا کر دیکھ لو تو اس کا ہاؤس جہاں وہ رہتا ہے وہ چھوٹا سا ہوگا لیکن اس کے ارد گرد کوئی 2-3 ایکڑ کے اندر تار لگا کر دیوار لگا کر بنایا ہے. اتنا بڑا ہونا دلیل ہے کبھی اندر کوئی اہم شخصیت رہتی ہے. ورنہ اس کے رہنے کی جگہ تو ایک منجی پھر ایک چارپائی ہے لیکن اس کے لیے اتنی دور تک جو ہے باڑ لگا دی گورنر صاحب کے اس پر ہے. یہ دلیل ہے اس کی اہمیت کی. اللہ تعالی نے اسی طریقے پر جب بھی کسی شے کو اہمیت دی ہے اس کے لیے اوقات کا دائرہ بڑھایا کہ حج تو 5 دن کا نام ہے لیکن 2.5 مہینوں کو ذی الحجہ قرار دے دیا اللہ تعالیٰ کہ اہمیت کے اعتبار سے. اور زندگی میں ایک بار حج قرار دے. ایک بار حج فرض ہے باقی نفلی حج ہے. فرمایا تابع بالحج والعمرہ. فرمایا حج عمرہ مسلسل کرتے رہا کرو آگے پیچھے کرو. عمرے اور حج یہ 2 فائدہ دیں گی. ینسى الفقر والذنوب تمہارے فقر کو بھی ختم کر دیں گے تمہارے گناہوں کو بھی ختم کر دیں گے. تو میرے دوستو اور رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن اعمال کی توفیق عطا فرمائی جن میں پہلا عمل تقویٰ تھا, دوسرا عمل قرآن مجید کا تعلق تھا, تیسرا عمل انفاق فی سبیل اللہ تھا. یہ چند اعمال ایسے تھے جو ہم رمضان میں اور نمازوں کی مسجدوں کے اندر کثرت سے آنا جانا. اور میرے دوستو اس پر استقامت کی ضرورت ہے. یاد رکھو اللہ کو عمل بہت پسند ہے جو استقامت کے ساتھ ہمیشہ ہو. اسلام نے فرمایا کہ لمبے چوڑے اعمال نہ کرو لیکن دائماً کرو. احب الاعمال بخاری کے اندر ہے. اور یہ کس موقع پر فرمایا کہ ایک عورت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئی. اما فرماتی کہ میرے گھر میں خاتون تھی, رسول اللہ تشریف لائے. آپ نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے گھر میں اگر اجنبی خواتین آئیں تو مرد پوچھ سکتا اپنی بیوی سے بھی کون ہے, اور اس کی بڑی اہمیت ہے. جیسے آج اگر اس کو دیکھا جائے
تو کتنے ایسے واقعات ہیں کہ عورتیں 9 سال بعد عورتیں آئیں اور اس صاحب خانہ کو ایسا کوئی چکر دیا یا ایسا اس کا ذہن بنایا، سارا مال پانی لوٹ کر لے گئیں اور مرد کو اس نے بتایا نہیں اور خود ایسے متاثر ہو گئی۔ تو مرد کا کام ہے ایسی اجنبی عورتوں کی خود ہی خبر لے لے بھی کون ہے۔ میں نے فرمایا یہ عورت کون ہے؟ اماں نے کہا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی نماز کی وجہ سے بڑی مشہور ہے مدینے میں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتی، لمبی لمبی نمازیں پڑھتی۔ میں ماں چھوڑو، یعنی پسند نہیں فرمایا اس بات کو کہ ہر وقت سجے میں اور مصلی پہ پڑی رہے، نہیں پسند فرمایا۔ فرمایا علیکم بما یطیقون، فرمایا وہی عمل کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ ان اللہ یمل لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں رکتے جب تک تم خود بیزار نہیں ہو جاتے۔ سارا عمل کرتے کرتے بیزار ہو جاتا ہے، یار وہ تھک جاتا ہے۔ تو وہاں فرمایا ان احب الاعمال اللہ افضل اللہ، کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جو تھوڑا ہو لیکن دائمی ہو۔ دائمی آپ کچھ نفل پڑھتے ہو، دائمی کو صدقہ خیرات کرتے ہو، دائمی ذکر اذکار کرتے ہو، دائمی آپ تلاوت کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پر ہو۔ اس لیے حدیث شریف میں دو آیا، ایک آیت سے شروع کیا آپ نے، ایک آیت سے شروع کیا قرآن کی تلاوت۔ صحابہ بیٹھے، صحابہ فرماتے ہیں بیٹھے تو رسول اللہ تشریف لائے، فرمایا کون تمہیں پسند کرتا ہے کہ صبح صبح فجر کے بعد منڈی جائے اور ایک خوبصورت اونٹ یا اونٹنی لے کر آئے؟ اب نے کہا حضرت سب پسند کرتے ہیں، اونٹوں کے ساتھ بڑا خاص ان کا تعلق تھا، خاص تعلق۔ بلکہ آج تو سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ اونٹ کا گوشت اور آب زمزم کا جو پانی ہے، یہ گوشت بھی ساری دنیا کے گوشتوں سے مختلف ہے، یہ پانی بھی پورے عالم کے پانی سے مختلف ہے۔ یہ عجیب بات، اونٹ کا گوشت اور یہ جو گوشت کے اندر جو بعض خرابیاں ہوتی ہیں، کولیسٹرول میں آتا ہے، بی پی، اونٹ کے گوشت میں کچھ بھی نہیں، سارا اونٹ کھا جاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے، دیکھتے نہیں کیف خلقت، ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا، دیکھو اس کو کیسے ہم نے بنایا، کیف خلقت۔ اللہ نے اس میں بڑی صفات رکھی، نبیوں کی سواری، وسلم کی سواری رہا، اور ایسی سواری ماشاءاللہ، قصوہ اونٹنی، عذبہ اونٹنی، 2-3 اونٹنیاں تھیں، ہر جگہ پر پیشاب اور لید نہیں کرتی تھی، اس لیے رسول اللہ نے ام سلمہ سے فرمایا کہ جب وہ کچھ بیمار تھی ہماری اماں، انہوں نے کہا میں نے طواف کرنا ہے، کہا جب میں فجر کی نماز شروع کر دوں خانہ کعبہ میں، اب اس وقت اونٹ کے اوپر پیچھے طواف کر لینا، تو اونٹ کے اوپر انہوں نے طواف کیا، اور یہ ایسے رسول اللہ کے اونٹ تھے کہ جب تک حرم میں رہتے تھے اس وقت نہ لید کرتے تھے نہ پیشاب کرتے تھے، ایسے اونٹ۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام دنیا سے تشریف لے گئے، یہ اونٹنیوں کو ابو بکر صدیق نے آزاد چھوڑ دیا، وہ غم میں مر گئی، غم میں۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے جس میں وہ گدھا جو آپ کے پاس رہتا تھا وہ اس کے اندر گر کر جو ہے نا وہ مر گیا تھا اس کنویں کے اندر، آج بھی وہ کنواں کھول دیا ہے، اور اس کا بیر درویش کے نام سے، بیر الفقیر کے نام سے اس کا ہے، آج کل پانی پی دیا جاتا ہے، بڑا شاندار اس کا پانی ہے، مدینہ شریف میں اس کی زیارت بھی ہے بیر الفقیر کے نام سے، اور وہ بیل غرس جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جس پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا گیا، اور آپ وہاں کا پانی منگایا کرتے تھے، اور اس میں بیری کا درخت از خود اندر سے اگا ہوا تھا، آج وہ بھی کھول دیا گیا ہے، اس کا بڑا شیریں اور میٹھا پانی ہے، وہ بھی زیارت بھی ہوتی ہے کنویں کی اور پانی پی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک مسجد ہے جو 1000 سال پرانی مسجد ہے۔ وہ اونٹنی اسی غم میں روتی رہتی تھی، سلم کی فراق میں روتی تھی، اسی میں اس کا انتقال ہو گیا، بقی میں پھرتی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ ایسا تعلق تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ایک اونٹ پسند کرے؟ ہم نے کہا حضرت ہر ایک۔ پھر فرمایا 2 کون جاتا ہے 2 اونٹ ملے یا 2 اونٹیں ملے؟ کہا کہ ہر ایک پسند کرتا ہے۔ 3 5 10 تک لے گئے، فرمایا ایک آیت روزانہ تلاوت کرنا ایک اونٹنی ملنے سے بہتر ہے، 2 تلاوت کرنا 2 ملنے سے بہتر ہے، 3 تلاوت کرنا 3 ملنے سے بہتر، 10 تک آپ لے گئے۔ یعنی رسول اللہ نے ایک آیت سے شروع کیا تاکہ امتی سے تلاوت چھوٹے نہیں،
اور یہ امتی ہے کہ اس میں ٹائم نہیں. استقامت اختیار کریں. جو اعمال ہم رمضان میں کرتے تھے زیادہ نہیں تو تھوڑے کرتے, 2-4 رکعت نفل پڑھ لیں, عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں تہجد کی نیت سے, تھوڑا بہت صدقہ خیرات روزانہ کریے. دکانداروں کے لیے تو روزانہ ویسے بھی ترغیب دی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا دکانداروں کو, تاجروں کو فرمایا, یہ تاجر لفظ رسول اللہ نے عنایت فرمایا ہے, ورنہ ان کو سمسار کہتے تھے, سماسرہ سمسار ایجنٹ کو کہتے ہیں. آپ نے پسند نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا کہ انتم تجار, تم تاجر ہو. تاجر ہو جو ایک جگہ سے چیز لے کر دوسری جگہ بیچے اس کو تاجر کہتے ہیں, تم تاجر ہو. پھر فرمایا کہ جس وقت انسان سودا کرتا ہے تو 2 چیزیں آ جاتی, شیطان اور گناہ فوراً پہنچ جاتے ہیں. سودے کو شیطان اور گناہ پہنچ جائیں گے, لہذا بات چیت کرتے ہوئے دکاندار یا آگے سے لینے والا ایسی گفتگو کرے گا جس میں گناہ شامل ہوگا. من دکاندار کا جی دنیا میں ایسی چیز مل ہی نہیں سکتی جو میرے پاس ہے. بھائی علم غیب کا دعویٰ کر رہا ہے وہی تو ہے, یا قسمیں کھائے گا, قسمیں کھائے گا. ہم بچپن میں تھے تو ہماری والدہ فرماتی تھی گھروں سے چیزیں بیچنے والے گھروں سے بیوی سے قیمتیں لگواتے ہیں, اور کہا جس وقت تو چل اس کی قیمت تو 500 لگا دے. وہ کہتا ہے یہ 500 کی, تو وہ کہتا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں 500 قیمت لگ چکی. فرمایا یحضران البیع, شیطان اور گناہ بیع کو حاضر رہتے ہیں. تو کیا کریں, آپ کی اس کمائی میں گناہ شامل ہو گیا, شیطانی اثرات. شوبوہا بالصدقۃ, پر میں اس میں سے کچھ صدقہ کر دیا کرو, باقی کمائی حلال اور طیب ہو جائے. طریقہ بتا دیا, شوبوہا بالصدقۃ. لہذا دکاندار اور کمانے والے پر روزانہ صدقہ ہے, روزانہ کوئی نہ کوئی 10 20 50 100 جو بھی جتنی کمائی ہے اس کے مطابق اللہ کے راستے میں دیں, تاکہ باقی جو گھر میں لے کے جو طیب اور پاک ہے. اس لیے میرے دوستو, استقامت جو اعمال کرتے تھے اس کو استقامت سے کرو. اور استقامت کسی بھی عمل پر جو استقامت ہے یہ ضمانت ہے ایمان پر خاتمے کی. یاد رکھو, جب آدمی دائماً کوئی عمل کرتا رہتا ہے تو پھر موت تک اس کی توفیق بھی رہتی ہے. جب توفیق رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کلمے کے ساتھ, اپنے ایمان کے ساتھ اپنے پاس لے کر جاتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.